اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللہ رب، اللہ کی صفات میں سب سے مشکل صفت کو ماننا، سب سے مشکل صفت جس کا ماننا سب سے مشکل ہے، اللہ کی صفات میں وہ صفت جس کا یقین سب سے مشکل سے انسان کے دل میں اترتا ہے، وہ اللہ کا رب ہونا ہے۔ رب خالق کون کہے گا سورج میں بنایا، چاندنی میں بنایا، کوئی نہ جڑے گل کر، کوئی اللہ نے بنایا، چاند اللہ نے، سورج اللہ نے، ستارے اللہ نے، ہوا اللہ نے، زمین اللہ نے، آسمان اللہ نے، کائنات اللہ نے بنائی، اور روٹی تو میں خود کماتا ہوں۔ اللہ دیتا ہے پر میں بھی کرتا ہوں، اللہ دیتا ہے پر میں بھی، جہاں یہ پر میں بھی آتا ہے یہاں آ کر یقین ٹوٹتا ہے، اور یہ ہے رب، اللہ کا رب ہونا، اللہ کا رب ہے، اللہ رب ہے، اللہ پالنے والا ہے، اللہ پالتا ہے، اور دشمن کو بھی پالتا ہے اور دوست کو بھی پالتا ہے، اور بے شمار خزانوں کے ساتھ، بے شمار لشکروں کے ساتھ، بے شمار رحمتوں کے ساتھ، نافرمانوں کے لیے بھی رزق کا نظام، فرما برداروں کے لیے بھی رزق کا نظام۔ یہ یقین بڑا مشکل ہے، اور یہی قبر کا پہلا سوال ہے، من رب۔ یہ سوال نہیں ہے کہ عائشہ مسجد میں کس کو سجدہ کیا کرتے تھے، کون کہے گا کہ میں پتھر کو کرتا ہوں؟ ساری زندگی نماز نہ پڑھنے والا بھی کہتا ہے سجدہ اللہ کو ہے، جس نے زندگی پر ایک سجدہ نہیں دیا، کبھی عید بھی نہیں پڑھی، اس سے بھی جا کے پوچھو، وہ بھی کہے گا یہ نماز تھا اللہ دیے، سجدہ تھا اللہ دے گی۔ اور روٹی، رزق، رازق کون ہے؟ سب سے مشکل پیپر، اس لیے اللہ نے اپنا تعارف کروایا، الحمدللہ رب العالمین۔ پہلا سبق یہ دیا ہے کہ میں اللہ ہوں، ساری تعریفوں کا مالک، ساری خوبیوں کا مالک۔ ذات کو صفات سے جانا جاتا ہے، ہمیشہ ذات کے ساتھ کچھ صفات ہوتی ہیں، تو اس کے ساتھ اس کا تعارف ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ میں اللہ، سب تعریفوں کا مالک، کہ اللہ تو کون ہے؟ کہ رب العالمین، میں وہ ہوں جو سارے جہان کو پالتا ہوں۔ اور اسی پر جا کر قرآن کو ختم کیا، قل اعوذ برب الناس، میں وہ ہوں جو سارے جہان کو پالنے کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی پالتا ہوں، تمہارا بھی رب ہوں۔ اور نماز میں تکرار کروایا اس کا رب، سبحان ربی العظیم، کیس رکوع میں کہ رب اللہ، پھر اٹھ کر کے ربنا ولک الحمد، رب اللہ، پھر سجدوں میں جا اور سجدوں میں کہے سبحان ربی الاعلی، میرا رب اللہ، کھڑے ہو کر کہو رب اللہ، رکوع میں کھڑے ہو کر کہو رب اللہ، رکوع سے کھڑے ہو کر کہو رب اللہ، سجدے میں جا کر کہو رب اللہ۔ قرآن کو شروع کرو تو رب العالمین، قرآن کو ختم کرو تو رب الناس، قرآن کے صفحات دیکھو تو رب ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض ثم فی 6 ایام ثم استوى على العرش ذلكم اللہ ربکم الحق، ذلكم اللہ ربکم الحق، فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ اور قبر کا سوال، من ربک، من ربک، کون پالتا ہے؟ کون پالنے والا ہے؟ ہاں، جھوٹ بولنے والا، سود لینے دینے والا، جوا کھیلنے والا، فراڈ فریب کرنے والا، لوگوں کی زمینیں دبانے والا، چوری ڈاکے مارنے والا، اس کے لیے یہ پیپر حل کرنا ناممکن ہو جائے گا، وہ نہیں کہہ سکے گا رب اللہ ہے۔ من رب، کون رب ہے؟ سو گیا تھا جو تمہیں جھوٹ بولنا پڑا، خزانے کم پڑ گئے تھے جو تمہیں انعامی بانڈ خریدنے پڑے، اور اس نے انکار کر دیا تھا جو خودکشیوں پہ آ گئے۔ یہ اللہ کا رب ہونا جانتے نہیں، خودکشیاں اور حکومت کے خلاف جلوس اور اوروں کو گالی گلوچ اور لوٹ کھسوٹ۔ یہ بھائیو، وہ میرے بھائیو، وہ میرے بھائیو، تمہارے مسئلے حل کرنے والا تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ ادعونی استجب لکم، وہ مجھے پکارو تو صحیح، وہ مجھے بلاؤ تو صحیح، کبھی میرے آگے جھکو تو صحیح۔ تمہارے جیب میں پیسے ختم ہوتے ہیں، تم فوراً
تم فوراً بغاوت پہ آتے ہو، کبھی جھوٹ، کبھی رشوت، کبھی ظلم، کبھی کچھ، کبھی میرے آگے تو جھکو، میرے آگے تو سر جھکاؤ، کہ ساری دنیا کے خزانے اس خالق کے بنائے ہوئے ہیں، وہ خالق اور تم مخلوق ہو، وہ رب ہے اور تم مربوب، پلنے والے، میں اور آپ پلنے والے، اور وہ اکیلا پالنے والا جو ایک مچھر کو بھی پالتا ہے اور ایک پکھی کو بھی پالتا ہے اور رات میں چلنے اڑنے والے الو کو بھی پالتا ہے، اور ہر ایک کی نظر پڑنے پر جسے مارنے کو ہر انسان دوڑے سانپ، وہ اس کو بھی پالتا ہے، اور اتنے بڑے ہاتھیوں کو کھلاتا ہے اور شیروں کو کھلاتا ہے اور چیتوں کو کھلاتا ہے اور بھیڑیوں کو کھلاتا ہے، گائے بھینس کو کھلاتا ہے، بکری بھیڑ کو کھلاتا ہے، مچھلیوں کو کھلاتا ہے، پتنگے پروانوں کو کھلاتا ہے۔ موسیٰ علیہ